السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم باب صفات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گڑے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا سیا تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد اور ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حرکت کے ساتھ انکار کر دیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا اور ان کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے انہی کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی توہین کی، تاریخوں اور حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات کا تجربہ ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکم کو مانیں۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ تیرے فرمان پر چلنے لگے اور تجھ کو اپنا سردار مان لیں کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ اس کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرح سانچی پرکھی رائے سے کام لیتے اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان کے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان کے دھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاق کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہ کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتے ہونے کا، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سرمایدنہ بلندی غیب دانی فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کو یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس کی حقیر و ذلیل ہے کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں اور اسی لیے تمہیں خیال میں یا نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیز دولت و حسمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریب اور اخلاق کے ساتھ۔ سو وجہ رہی کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حسمت کے تابع نہیں ہے اور نہ اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس اطمینان، اللہ کی رضا قلب کا گنا اور نیت و عمل کے اخلاق پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگنے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے، نہ جہاں و منصب کی،
میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اسی خلافت کا حقیق ارج و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جدوجہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور اس کے بڑوں عام لوگوں صاف صاف کہہ دیے کہ تم کسی طرح بت اور سوء یا سوق اور نصر جیسے بتوں کی پوجوں کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا۔ نوح نے کہا، ضرور، مگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، ضد اور ہادرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی دعوت اور تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، تو بہت زیادہ ملعون اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی، جو ایمان لے آئے اور لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس اس کے حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور اس کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے عمل اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور عمل کے مطابق سرکشوں کی حالات کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑایا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگیں گے تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا مورختہ والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو عزم کیر میں غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ضرورت دیکھ کر انہی سے کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور ان سے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ یہ نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری باہ کے مطابق ناؤ تیار کیا جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نوح کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی باہ میں ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھانے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکے ہیں اور ناؤ میں سوار ہو جائیں۔ جب اللہ کی وسط کی
تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو اور دھرتی کے سوتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جائز عمل کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ گرجا جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پر جا ٹھہر گئی اور حکم پورا ہوا اور ناؤ جودی پر جا ٹھہری اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ انشاءاللہ نیو ویڈیو میں ملتے ہیں۔